بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور اس کے جو اکثر مضامین ہیں ان کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے. سورہ انفال سے پہلے مصحف کی ترتیب کے اندر سورۃ الاعراف ہے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ مجھے یاد آ گئی. کل کسی نے گروپ کے اندر سوال کیا تھا کہ ہم کچھ نوٹس وغیرہ دیں گے یا نہیں. تو گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ضرور رکھیں اور ایک قرآن پاک سامنے رکھیں. تو نوٹس وغیرہ تو نہیں دیے جائیں گے لیکن آپ کو جو ہے نا وہ اہم باتیں نوٹ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں اور جہاں پر کوئی اہم چیز ہوگی میں بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو سر اس میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں جی کہ وہ کچھ چونکہ نیو اسٹوڈنٹ تھے تو آئی تھنک انیشل سٹارٹ سے نہیں تھا پڑھایا نا وہ کل آئی تھنک اس والے سے بات ہوئی تھی. اصل میں جو ہے وہ ترجمہ قرآن کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ آغاز ابتدا سے ہی ہو. اصل میں چونکہ پچھلا سیمسٹر جو تھا ان کو میں نے سورۃ الاعراف تک پڑھایا تھا اور مجھے شیخ انس نے یہی بتایا تھا کہ آپ نے سورہ انفال سے پڑھانا ہے، تو اسی لیے یہیں سے آغاز کیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ آگے والے کسی سیمسٹر کے اندر آپ کو شروع والا جو حصہ وہ بھی کور کروا دیا جائے گا انشاءاللہ. ہاں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات جو ہے وہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں گروپ کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کروں، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ آداب طالب العلم کے ساتھ ہے، طالب علم کے آداب کے ساتھ. تو طلب علم کے کچھ آداب ہیں، اس کے اوپر بہت ساری اچھی اچھی کتابیں بھی ہیں جو لکھی گئی ہیں. لیکن ایک اہم چیز جو ہے وہ اس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں. اس کو محدثین نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، تدریب الراوی وغیرہ کے اندر ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے استاد یا مدرس یا پڑھانے والا، تو اس کے ذہن کے اندر نا ایک یعنی کہ جب گفتگو کرتے ہوئے ذہن کے اندر ایک گفتگو کی ترتیب ہوتی ہے اور مضامین ذہن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں جن کو وہ زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بالکل درمیان میں سوال کر دیا جائے یا درمیان میں ٹوک دیا جائے تو وہ گفتگو جو ذہن کے اندر ہوتی ہے وہ یعنی کہ ذہن سے نکل جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی بات جو ہوتی ہے وہ ذہن سے بھول جاتی ہے یا اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس کا بہتر انداز یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں پر چیٹ ہے، چیٹ کے اندر لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر تو فزیکل کلاس ہو تو اس کے اندر یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے اجازت مانگ لی جائے. اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس کا جواب آگے آنا ہوتا ہے، اس کا جواب آگے آ جانا ہوتا ہے، لیکن انسان بعض دفعہ جلد بازی کرتے ہوئے پوچھ لیتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب آگے نہیں آتا تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے آخر میں، کلاس کے آخر میں انسان جو ہے وہ سوال کر لیتا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ ایک اہم ادب ہے طلب علم کا، جس کا طلبہ کو خیال رکھنا چاہیے. اور اس کو ہمیشہ صرف یہ نہیں کہ دینی علوم کے اندر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی اگر انسان کہیں پر کسی بھی سلسلے میں پڑھ رہا ہے اس کے اندر سوال کرنے کا یہ ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بولنے والا، گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن سے کوئی بات نکل جاتی ہے. بعض دفعہ ذہن کے اندر جو گفتگو کی ترتیب ہوتی ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے اچانک سوال سے. جی آپ کو بات سمجھ آ گئی سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو؟ جی استاد جی، جی سمجھ آ. تو اب آپ ایسا کیا کریں کہ چیٹ کے اندر لکھ دیا کریں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ساتھ ساتھ میری نظر ہوتی ہے. اگر کوئی بات ہو تو چیٹ کے اندر لکھ دیں تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کلاس اسموتھلی چلے گی. آپ کو
انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہم دوبارہ اپنے گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں کہ سورۃ الانفال سے پہلے سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کے اندر جو بنیادی طور پہ مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ توحید کے بیان کو بہادری کے ساتھ کریں، توحید کے بیان کرنے میں کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں. اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اس توحید کے جو آپ نے جس کو بیان کیا ہے بہادری کے ساتھ، اب اس کی نشر و اشاعت کے لیے جنگ اور جہاد اور قتال جو ہے اس کو بھی کریں. تو یہ بڑا واضح جو ہے وہ ربط ہے. اسی طرح ایک ربط یہ بھی ہے کہ سورۃ الاعراف کے آخر میں آخری بالکل کچھ چند آیات کے اندر کہا تھا وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر اور آہستہ کے ساتھ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اللہ کو پکارو. تو اس صورت کے آغاز کے اندر آگے آ جائے گا کہ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ وہ لوگ مومنوں کی صفات کے اندر یہ آ جائے گا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ربط علماء نے بیان کیا دونوں صورتوں کے درمیان، جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو بنیادی طور پہ دعوے ہیں وہ دو ہیں. پہلا دعویٰ تو یہ ہے کہ انفال یعنی کہ غنیمت کا جو اموال ہیں ان کی تقسیم میں اختلاف مت کرو، اور دوسرا جو دعویٰ ہے وہ قتال کا حکم ہے. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس صورت کے اندر پہلے جو دعوے کی 13 علتیں بیان ہوں گی کہ انفال کے اندر آپ کو جھگڑا کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا جو دعویٰ ہے اس کے 13 قواعد اور قوانین بیان ہوں گے کہ قتال اور جہاد کے قوانین اور قواعد جو ہیں وہ کیا ہیں. جب جنگ بدر کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ فار کا تعاقب کرنے لگ گیا، اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگا، اور ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی حفاظت پر مامور تھا. یا پھر اس طرح کی صورتحال بھی تھی کہ بعض جو کچھ بوڑھے صحابہ تھے وہ قتال کے اندر اور جنگ کے اندر اس طرح شرکت نہیں کر سکے جس طرح نوجوان اور جو جوان قسم کے صحابہ تھے انہوں نے جس طرح جنگ میں شرکت کی. تو ان وجوہات کی بنا پہ جب مال غنیمت حاصل ہوا تو کچھ اختلاف کی صورتحال بن گئی. جب وہ اختلاف کی صورتحال بنی تو پھر یہ صورت جو ہے اور اس کے احکام نازل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے متعلق. انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے، نفلن کی جمع ہے الانفال، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زائد چیز. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، جس طرح ہم نفل نماز کہتے ہیں. نفل نماز کو نفل نماز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زائد اور اضافی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فرض کی طرح اس کو پڑھنا ضروری تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو نفل لفظ ہے نفلن، اسی کی جمع ہے الانفال. انفال اسی لفظ کی جمع ہے، اور روٹ ورڈ اگر آپ غور کریں تو دونوں کا ایک ہی ہے، نون فا اور لام مادہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو انفال، یہ جو مال غنیمت ہوتے ہیں ان کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ اور جہاد ہوتا ہے اس سے اصل جو اس کا مقصد اور مطلوب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ مال کو حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے. جنگ کا اصل مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور اسلام کا غلبہ ہوتی ہے. اس کا اصل جو مقصد اور اس کی جو اس کے پیچھے جو کاز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسلام کو غالب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے. مال جو ہوتا ہے وہ ساتھ مل جاتا ہے ایک زائد چیز کے طور پر، اسی لیے اس کو نفل کہا جاتا ہے یا انفال جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال، غنیمتوں کے متعلق، غنیمت کے اموال کے متعلق آپ سے یہ پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ الانفال یعنی کہ یہ جو غنائم ہیں ان کی تقسیم کا اختیار، الانفال للہ والرسول کا مطلب یہ ہے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو تقسیم کرنے کا اختیار وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے. وہ جس کو چاہیں جتنا دے دیں اور جس سے چاہیں جتنا روک لیں، آپ کو اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ سورت کا پہلا دعویٰ ہے جو کہ پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے، الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم.
تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس کے معاملات کی اصلاح کیسے کر لیں؟ آپس کے معاملات کی کہا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات کی اصلاح کر لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس کے معاملات کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کنتم مؤمنین. آپس کے معاملات کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جائیں. ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. قل الانفال للہ والرسول، جب یہ کہا تو اس کے بعد یہ جو عبارت ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اصل میں یہ ایک شرط کا جواب ہے. عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شرط اور جواب شرط ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ گرامر کے اندر پڑھیں گے امید ہے. لیکن چونکہ ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گرامر کو بالکل ہی اگنور کر دیں، کیونکہ ترجمہ ظاہر ہے جب ہم ترجمہ سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت گرامر کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے. تو ممکن ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو کہ ابھی آپ نے گرامر میں نہ پڑھی ہو، تو آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں دقت ہو. لیکن اگر آپ یہاں پر بھی ان باتوں کو غور سے سنیں گے تو ممکن ہے کہ وہ باتیں آپ کو گرامر کی کلاس کے اندر، گرامر کے سمجھنے کے اندر جو ہے وہ آپ کو مدد دیں. کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ان اصولوں کی اور ان قواعد کی ان کو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے جو آپ وہاں پر قواعد اور اصول پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں چیٹ کے اندر. اب یہاں پر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم جو ہے، اصل میں یہ جواب شرط ہے. جواب شرط، اور وہ شرط کا کیا ہے؟ وہ شرط لفظوں میں موجود نہیں ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ وہ یہاں پر شرط جو ہے وہ محذوف ہے؟ محذوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز عبارت کے اندر چھپی ہوئی ہے، عبارت کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے عبارت کے اندر نہیں لکھی گئی یا عبارت کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے. ہر زبان کے اندر جو ہے وہ، ہر زبان کے اسلوب کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ خود بخود اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ لفظوں سے نہ بھی کہی جا رہی ہو. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے یہ جو فا ہے، فا فتقو سے پہلے جو فا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کان الامر کذالک، ان کان الامر کذالک فاتقوا اللہ واصلحوا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتوں کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے. جب یہ کہہ دیا تو ان کان الامر کذالک، جب معاملہ ایسا ہی ہے، ان کان الامر کذالک، ان جو ہے وہ حرف شرط ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شرط محذوف ہے. تو اصل عبارت کیا ہوئی کہ ان کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ اگر غنیمتوں کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے، تو فاتقوا اللہ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے معاملے کی اصلاح کر لو، یعنی کہ غنیمت کے معاملے کے اندر تم آپس میں اختلاف نہ کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پر بھی شرط اور جواب شرط ہے. یہ ان کنتم مؤمنین جو ہے یہ شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس کی جو جزا ہے وہ مقدم ہے. مقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط سے پہلے جزا آئی ہوئی ہے، شرط سے پہلے جزا آئی ہوئی ہے. اصل جملہ کس طرح ہے؟ ان کنتم مؤمنین فاطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، تو جس طرح یہاں پر شرط اور جواب شرط ہے، اسی طرح یہاں پر پیچھے جواب شرط تو موجود ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لیکن جو شرط ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہم نے کیا بتایا کہ وہ کیا ہے؟ ان کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ جو غنیمتیں ہیں ان کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے، تو پھر آپ کو غنیمت کے معاملے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. جی بتائیے، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی الحمدللہ آ گیا. اچھا جی، جی سر سمجھ آ گیا. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. اچھا، اب
ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سورت کے اندر بنیادی طور پر جو ہے نا وہ دو حصے ہیں. سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی 40 آیات جو ہے وہ سورت کا پہلا حصہ ہے. سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ پہلی 40 آیات پر مشتمل ہے، یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 40 تک سورت کا ایک حصہ ہے. اور اس حصے کے اندر دو ابواب ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں. سورت کے دو حصے ہیں، اور سورت کا جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے. اور پھر اس پہلے حصے کے اندر بھی دو ابواب ہیں. پہلے حصے کے اندر بھی دو ابواب ہیں، اور ان میں سے جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے. ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. سورت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے مضامین کے اعتبار سے. پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 40 تک ہے، اور پھر یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو بھی ہم دو ابواب میں تقسیم کریں گے. اور جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے پہلے باب کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس پہلے باب کے اندر سب سے پہلے تو پہلی آیت کے اندر اس سورت کا پہلا دعویٰ ذکر کیا گیا، اور جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور وہ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ الانفال للہ والرسول، غنیمتوں کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کے پاس ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مجاہدین کی، یعنی کہ جو مومنین ہیں ان کی 5 صفات ذکر ہوں گی. مومنین اور مجاہدین کی 5 صفات ذکر ہوں گی. اس کے بعد جو سورت کا پہلا دعویٰ ہے اس کی چند علتیں ذکر ہوں گی کہ انفال للہ والرسول کیوں ہے، غنیمتوں کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی کیوں ہے. پہلے دعوے کی کچھ علتیں ذکر ہوں گی، اور پھر جہاد کا ایک قانون ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پہلے باب کا خلاصہ ہے. پہلی 19 آیات کا خلاصہ یہ ہے. یہ اس طریقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جو آپ ترجمے کے اندر جو مضامین پڑھتے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. تو میں نے جو پہلی 19 آیات کا خلاصہ بیان کیا ہے وہ کون بیان کرے گا؟ حفصہ شہباز جی، آپ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے بتایا کہ اس یہ سورت 2 حصوں میں مشتمل ہے، اور پہلا حصہ 1 سے 40 آیات تک ہے. پھر ان 40 آیات تک بھی 2 ابواب ہیں جی. اور ان میں جو پہلا باب ہے وہ آیت نمبر 1 سے 20 تک ہے، 19 اور تک. آیت نمبر 1 سے 19 تک ہے. اور پھر اس میں جو پہلی آیت میں سورت کا دعویٰ ہے انفال للہ والرسول، اور اس کے بعد جو اگلی 5 آیات ہیں ان میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. نہیں، اور اگلی 5 آیات میں نہیں، اگلی 5 آیات میں نہیں، پانچ اگلی صفات ہیں. نہیں اگلی 5 صفات بیان کی گئی ہیں، آیات 2 ہیں. ٹھیک ہے، آگے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قتال کا ایک اصول بیان ہوا ہے. جی. اور جو پہلا دعویٰ ہے اس کی کچھ علتیں بیان ہوں گی، اور آخر میں قانون جہاد کا ایک قانون بیان ہوگا. بارک اللہ فیکم. اچھا، اب یہ میں نے اسی لیے پوچھتا ہوں کہ درمیان میں ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ طلبہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کلاس چل رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے متوجہ ہو کے بیٹھے. میں کسی وقت کسی سے بھی جس نام کو بھی چاہوں گا تو میں پوچھ سکتا ہوں کچھ بھی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں، اور انشاءاللہ اسی صورت میں فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے. اچھا، اب خلاصہ ہم نے بیان کر دیا. اب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں. اس میں جو ہے وہ مومنین کی صفات بیان ہونے لگی ہیں. مومنین کی صفات، اور یہاں پر جو صفات بیان ہو رہی ہیں اصل میں ادھر مجاہدین کی صفات ہیں. ادھر المؤمنون سے مراد مجاہدین ہے، کیونکہ سورت جو ہے وہ اسی کانٹیکسٹ میں اتری ہے. ٹھیک ہے، سورت کا کانٹیکسٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ سورت اتری ہے یہاں پر المؤمنون سے مراد المجاہدون ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں کہ الذین اذا ذکر اللہ، کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
تو وجلت قلوبہم، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہیں، تلیت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ان سے مراد کون ہے؟ یہ المؤمنون ہے۔ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیاتہ، اللہ کی آیات، یہ آیاتہ کے آخر میں جو ہو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر، ٹھیک ہے، ضمیر، یہ ضمائر ہوتی ہیں، ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے، علیہم کے اندر جو یہ ہم ہے یہ بھی ضمیر ہے، اسی طرح قلوبہم کے اندر یہ جو ہم ہے یہ بھی ضمیر ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ گرامر کے اندر پڑھیں گے۔ تو آیاتہ اس کی آیات، اس کی آیات، یہاں پر اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہاں پر اللہ ہے، کہ جب ان مومنوں پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیات تو زادت ہم، زادت بڑھا دیتی ہیں یہ آیات، بڑھا دیتی ہیں یہ آیات، ہم ان مومنوں کو کس چیز میں بڑھا دیتی ہیں؟ ایماناً، ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں؟ 3 صفات ایمان والوں کی اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کی اور مجاہدین کی یہ 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، دوسری صفت، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ الذین سے مراد وہی المؤمنون ہیں، الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت، اور ومما رزقناہم اور بعض اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے، بعض اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، بعض ہم ترجمہ کریں اس من کا، یہ مما جو ہے یہ اصل میں من اور ما ہے، من اور ما ہے، تو اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں بعض اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5ویں صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ دانیال آدم جی، ایمان والوں کی 5 صفات بتائیں جی جو بیان ہوئی ہیں ان 2 آیتوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ اس طرح بتائیں، 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے بتائیں۔ پہلی تو صفت نمبر کیا ہے؟ پہلی صفت تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری؟ اور جب دوسری یہ کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، 2 ہو گئی۔ اور تیسری؟ وہ تیسری وہ اپنے رب پہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی؟ چوتھی ان کے بارے میں، چوتھی یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں؟ اور 5ویں یہ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شاباش، جزاکم اللہ خیرہ۔ بارک اللہ اچھا فیک۔ جی، اب جب ایمان والوں کی 5 صفات بیان ہو گئیں، اب کیا بیان ہوگا؟ اب ان کا بدلہ بیان ہوگا کہ ان کا، اب ظاہر ہے وہ یہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ اب بیان ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک یہی وہ لوگ، یہی لوگ سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو ان 5 صفات سے متصف ہیں، اولئک وہ لوگ جو ان 5 صفات سے متصف ہیں، هم المؤمنون حقا وہی در حقیقت مؤمنون ہیں، وہی ہیں جو در حقیقت مؤمنون ہیں، وہی ہیں جو در حقیقت ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے مجاہدین کے لیے۔ اس کے بعد کہا لہم، یہ اب آگے بشارت ہے کہ ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ کہا لہم درجات عند ربہم، لہم ان کے لیے ہیں درجات
بہت بڑے درجے، بہت بڑے مرتبے، بہت جو ہے وہ اونچے مرتبے ہیں ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہت اونچے مرتبے ہیں، اور ومغفرتن، اور کیا ہے، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی باعزت روزی اور رزق ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں بتائیں ان کے لیے کیا ہے. ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اور ان کو معزز اور باعزت ان کے لیے روزی ہے. اور ظاہر ہے کہ رزق کریم سے مراد جنت ہے، رزق کریم سے مراد کیا ہے، جنت ہے. تو آپ کو ان آیات کی سمجھ آ گئی. ان 3 آیات کے اندر کیا ہے، ان 3 آیات کا خلاصہ کیا ہے، مومنوں کی 5 صفات، اور ان کے لیے ان 5 صفات کے نتیجے میں کیا ان کے لیے انعام ہے. ہم آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد کیا بیان ہوگا، بیان یہ ہوگا کہ پہلے دعوے کی علتیں بیان ہوں گی کہ جو غنیمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں ہیں، کیوں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ غنیمت کے معاملے میں جھگڑا کریں، غنیمت کے معاملے میں اختلاف کریں. تو اب جو ہے یہ پہلے دعوے کی پہلی علت بیان ہو رہی ہے، پہلے دعوے کی پہلی علت بیان ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ پہلی وجہ بیان ہو رہی ہے پہلے دعوے کی کہ آپ کو غنیمت کے معاملے میں جھگڑا کیوں نہیں کرنا چاہیے. پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آیت کا ترجمہ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جو ہیں وہ مدینہ آ چکے تھے، یعنی کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آیت کا پس منظر جاننا ضروری ہے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو مکہ والوں کو بہت غصہ تھا کہ یہ مسلمان ہمارے سے بچ کے، ہمارے ہاتھ سے نکل کے مدینہ جا چکے ہیں، اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. تو اسی لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو انصار کے ایک سردار تھے جو کہ کسی کام سے تاجر تھے، وہ مکہ گئے اور وہ وہاں پر عمرہ کر رہے تھے. اچھا، آپ کی نماز میرا خیال ہے 6:45 بجے ہے، ہماری بلکہ نہیں، یہاں پر یہ اس ٹائم کون سی نماز ہے 8:30 بجے؟ یا تو آپ کسی اور علاقے میں ہیں جہاں پر ابھی بہرحال چلیں آپ پڑھ لیں نماز، کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو کلاس کی انشاءاللہ. اچھا، تو مسلمان جو ہیں وہ ہاں وہ صحابی جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، اور وہاں پر جو کفار تھے قریش، ان وہ جو کفار تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی کہ چونکہ تم لوگوں نے محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھمکیاں وغیرہ دی اور جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ بد کلامی کی. اس کے جواب میں وہ جو صحابی تھے انہوں نے غصے کے اندر آ کے ان کو کہا کہ اگر تم مجھے اس طرح میرے ساتھ بد کلامی کر رہے ہو تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں مدینہ کی طرف سے کوئی قافلہ بھی تمہارے پاس مکہ میں نہیں آنے دوں. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی تھی کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں پر بھی موقع ملتا وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ کفار کا ایک قافلہ جو ہے وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے، شام سے ایک قافلہ مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس قافلے کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کر رہے تھے، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. اس وقت یہ کافر تھے اور یہ اس تجارتی قافلے کو لے کر جو ہے وہ شام سے مکہ آ رہے تھے، اور شام سے آنے والے قافلوں کا جو راستہ تھا وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا. شام سے جو قافلے مکہ آتے تھے ان کا راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا. اب جب مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مال تجارت سے لیس ہو کے شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ اس قافلے کو رستے میں ہی لوٹ لیں. اور یہ چونکہ دونوں فریق جو ہیں وہ حالت جنگ میں تھے، اور وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے مختلف طرح، جس طرح ان سے ہوتا تھا، اور یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے جب جنگ کی حالت تھی تو ان کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو ہے وہ دشمن کو نقصان پہنچائیں، معاشی نقصان دشمن کو پہنچائیں. اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مہاجرین تھے، مہاجرین کے وہ مال جو کہ مکہ کے اندر رہ گئے تھے، مہاجرین کے وہ اموال جو کہ مکہ کے اندر رہ گئے تھے، ان اموال کو مشرکین جو ہے وہ ان پہ قبضہ کر چکے تھے.
مشرکین جو ہے وہ ان اموال کے اوپر قبضہ کر چکے تھے، تو اسی لیے بھی مسلمانوں کو یہ حق پوری طرح حاصل تھا کہ وہ دشمن کو بھی معاشی نقصان پہنچائیں. تو اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ اس ذہن کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے جنگ بدر کے موقع پہ کہ وہ جو کفار کا تجارتی قافلہ ہے اس کو کسی طرح حاصل کر لیں اور اس میں سے جو ہے وہ مال جو ہے اس کو حاصل کر لیں. لیکن ہوا یہ کہ کسی طرح ابو سفیان کو بھی اطلاع مل گئی اور مکہ کے اندر بھی اس بات کی اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمان تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، وہ تجارتی قافلے کو لے کے سمندر کی طرف چلے گئے اور ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ کی طرف چلے گئے. اور ادھر سے جو مکہ سے قافلہ نکلا تھا جنگ کے لیے، جنگ کے ارادے سے، وہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آمنا سامنا کروا دیا. ٹھیک ہے، یہ آگے سورۃ الانفال کے اندر آ جائے گا کہ اصل میں مسلمان تو نکلے تھے کہ ہم تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کریں گے، اور تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا تو آسان ہے، ظاہر ہے ایک جنگی لشکر جو ہے جنگ کے لیے جو آیا ہے اس سے لڑنا مشکل ہے اور تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا آسان ہے. تو مسلمان تو اس ذہن سے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ لشکر سے کروا دیا اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ بچ کر نکل گیا. تو اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ اصل میں تمہیں مدینہ سے تمہیں نکلنا بھی تمہیں ناگوار لگ رہا تھا. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنگ کے لیے نکال رہے ہیں، اگر تمہیں یہ پتا ہوتا کہ تمہیں جنگ کے لیے نکالا جا رہا ہے تو جنگ جو ہے وہ انسان کو طبعی طور پہ ناگوار لگتی ہے. جنگ انسان کو طبعی طور پہ انسان کی فطرت کے لیے ناگوار ہوتی ہے، انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ جنگ کی جائے کیونکہ اس میں جان کے جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو لیکن اللہ نے تمہیں مدینے سے نکالا بھی اور پھر مدینے سے لا کر تمہیں دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ بھی کروا دیا اور پھر تمہیں فتح بھی دے دی. پھر تمہیں فتح بھی دی، حالانکہ تم عددی طور پہ کفار سے بہت کم تھے، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں فتح بھی دے دی اور پھر اللہ نے تمہیں غنیمتیں بھی دے دی. تو اب اس کے بعد تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تم بذات خود غنیمت کے اندر اختلاف کرو اور یہ نہ مانو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. تو اب پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا، بلکہ جس اللہ نے تمہیں تمہارے ناپسند کرنے کے باوجود مدینہ سے نکالا، تمہارا دشمن سے آمنا سامنا کروایا، پھر تمہیں دشمن کے اوپر فتح بھی دی، فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد بھی کی اور تمہیں پھر غنیمتیں بھی دی، وہی اللہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اپنے حکم سے اپنے رسول کو جس طرح رہنمائی کرے اور اللہ اور اس کا رسول جس طرح غنیمتوں کو تقسیم کریں ان کو یہ اختیار دے دو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. اس آیت کے اندر یہ بیان ہوگا. آپ کو سمجھ آئی کہ کس طرح سورت کے پہلے دعوے کی یہ پہلی علت ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی استاد جی. جی سر آج ٹھیک ہے، کو 4-5 لوگ تو بتائیں تاکہ کم از کم اندازہ تو کسی ایک کو ہی سمجھ آئی ہے یا سب کو آئی ہے؟ جی سر آ گئی. ٹھیک ہے، بارک اللہ جی فیکم. سر سمجھ آ گئی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اس کا مطلب یہ ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جس طرح اخرجک آپ کو نکالا ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحقی کا مطلب ہے لإظہار الحق، بالحق لإظہار الحق. اور حق کا اظہار کس طرح ہوا؟ وہ مسلمانوں کے اور کافروں کا ٹکراؤ کروا کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے کے حق کو ظاہر کر دیا. یہ آگے بات آئے گی انشاءاللہ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ، فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں سے ایک گروہ، لَكَارِهُونَ وہ ناپسند کر رہے تھے. کیا ناپسند کر رہے تھے؟ نکلنا، مدینے سے نکلنا ناپسند کر رہے تھے جنگ کے لیے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل عبارت اس طرح ہے کہ جس طرح جو الانفال للہ والرسول وان کرہوا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جو غنیمتیں ہیں غنیمتوں کا حق اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے، اگرچہ ان کو برا ہی لگے، اگرچہ کسی کو برا ہی لگے. جس طرح ان کو مدینے سے نکل کر جنگ کرنا برا لگ رہا تھا،
مدینے سے نکل کر جنگ کرنا تو برا لگتا تھا، اچھا تو نہیں لگتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو نکالا اور آپ کو نکال کے آپ کا کفار کے ساتھ ٹکراؤ کروایا اور پھر آپ کو غلبہ دیا. تو جس طرح ان کو مدینے سے نکلنا ناپسند تھا لیکن اللہ نے مدینے سے نکالا اور غلبہ دیا، اسی طرح جو غنیمتیں ہیں، غنیمتوں کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اگرچہ ان لوگوں کو برا ہی لگے. جی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کما اخرجہ کا ربو کا من بیتی کا بالحق کا تعلق جو ہے وہ سورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ الانفال للہ والرسول. جی سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی آ گئی. اچھا جی، اب آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. یجادلونک فی الحق، اور بحث کر رہے تھے آپ سے فی الحق کی، لڑائی کے معاملے میں. یہاں پر الحق سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لڑائی ہے، ٹھیک ہے، جنگ کے بارے میں. الحق سے مراد ادھر کیا ہے؟ جنگ کے بارے میں. اور یجادلونک سے مراد ہے بحث کرنا، یہاں پر جھگڑا مراد نہیں ہے، یہاں پر بحث مباحثہ مراد ہے. یجادلونک، آپ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے. یہ کون سا بحث و مباحثہ ہے؟ یہ وہ بحث و مباحثہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ نکلے تو اسی لیے تھے کہ قافلے کو لوٹیں گے، قافلے سے لڑائی کرنی پڑے گی، لیکن آمنا سامنا ہو گیا کفار کے لشکر کے ساتھ. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم چونکہ تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تو ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا، ایمان والوں میں سے ہی بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابھی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے، ابھی ہم جنگ کے لیے تیار ہو کر تو آئے نہیں ہیں، تو ابھی ہم کفار کے ساتھ کس طرح لڑائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے یجادلونک، اور یہ تفصیل ہے اس چیز کی کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جو مسلمان تھے وہ جنگ کو ناپسند کر رہے تھے. اور اس کی وجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جب وہ جنگ کی تیاری سے نکلے ہی نہیں اور ذہنی طور پہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو کے نہیں نکلے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر سامنے جو ہے وہ جو کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر آ گیا تو اس کے لڑائی ناپسند ہوگی، اور یہ تو ظاہر ہے یہ رائے سامنے ضرور آئے گی کہ ابھی ہمیں لڑنا نہیں چاہیے. تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہے تھے فی الحق کی، یعنی کہ جنگ کے بارے میں. فی یہاں پر میں کے بارے میں نہیں ہے، یعنی کہ اصل میں عبارت ایسے ہے کہ عن الحق، اور الحق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر وہ جہاد اور غزوہ بدر مراد ہے. تو آپ سے بحث کر رہے تھے جنگ کرنے کے بارے میں. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ ان کے لیے واضح ہو چکا تھا جنگ کا ہونا. بعد ما تبین، ان کے لیے واضح ہو چکا تھا. کیا واضح ہو چکا تھا؟ جنگ کا ہونا، یعنی کہ جنگ کا واقع ہونا ان کے لیے بالکل واضح ہو چکا تھا. اور یہ جو بحث کر رہے تھے یہ کس طرح کر رہے تھے؟ کأنما یساقون الی الموت، کأنما گویا کہ وہ یساقون کا مطلب ہوتا ہے ان کو دھکیلا جا رہا ہو، گویا کہ انہیں دھکیلا جا رہا ہو، چلایا جا رہا ہو، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ موت کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں. تو یہ اس کیفیت کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ایک گروہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی کیفیت جو ہے وہ یہ جنگ نہ کرنے کی جو خواہش تھی یہ منافقت یا نفاق کی وجہ سے نہیں تھی، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ صحابہ میں سے ہی بعض لوگ تھے جو یہ بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو ہے وہ جنگ کا جو ایک طبعی ناپسندیدگی ہے، انسان کی فطرت کے اندر جو ناپسندیدگی ہے کہ وہ جنگ کو اور موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس کی وجہ سے تھا. اور خاص طور پہ تب کہ جب جنگ کے لیے تیاری بھی نہ کی ہو، جب جنگ کے ارادے سے انسان نکلا بھی نہ ہو اور اس وقت اچانک جنگ کرنی پڑ جائے تو ظاہر ہے کہ یہ رائے سامنے آئے گی کہ ابھی ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ تم لوگ تو جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا تھا جو کہ جنگ کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ جنگ کروائی، آپ کو کافروں کے ساتھ آمنے سامنے کروا دیا، پھر آپ کی نصرت کی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ فرشتے بھیجے آپ کی مدد کے لیے، اور پھر غنیمتیں دی. تو اب پھر آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور غنیمت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم کو قبول کر لینا چاہیے. جی دانیال بھائی.
नहीं सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया लिंक आने के बाद, तो शायद माइक खुला रह गया, आई एम सॉरी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बारकल्लाहु फीकुम। रफीक भाई, अच्छा जी, ये आयत नंबर 5 और 6 समझ आ गई है जी सबको? जी उस्ताद जी समझ आ गई है। ये बस आयत नंबर 6 का एक दफा जरा दोबारा तर्जुमा कर दें। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। युजादिलूनका, वो आपसे बहस कर रहे थे, फिल हक्की, जंग के बारे में, जंग के बारे में, बादा मा तबय्यना, बाद इसके कि उनके लिए जाहिर हो चुका था, बाद इसके कि उनके लिए जाहिर हो चुका था, कअन्नमा, गोया के वो, युसाकूना, युसाकूना, चलाए जा रहे हों, घसीटे जा रहे हों, इलल मौती, मौत की तरफ, वहुम यंजुरून, इस हाल में कि वो खुद मौत की तरफ देख भी रहे हो। ठीक है, वहुम यंजुरून यानी कि वहुम यंजुरून इलल मौती, गोया कि वो मौत की तरफ देख रहे हो। वो जंग करने को इस तरह नापसंद कर रहे थे कि जिस तरह किसी को मौत की तरफ घसीट कर लेकर जाया जा रहा हो और वो खुद मौत को देख रहा हो, तो इस तरह वो नापसंद कर रहे थे मौत को। ठीक हो गया जी उस्ताद जी। अच्छा जी, अब ये जो माँ है इसमें, इसका क्या मतलब होगा? कअन्नमा, बादम कअन्नमा, सब कौन सा ये वाला? बादम बाद, हाँ, बाद मा तबय्यना, बाद मा तबय्यना, ये मा मौसूला होता है, ये जो के माना में होता है, जो के माना में। ठीक है, बाद मा तबय्यना लहुम, बाद मा तबय्यना लहुम, असल में इस तरह है, बाद मा तबय्यना लहुम, इसके बाद के जो चीज उनके लिए वाज़े हो चुकी थी, बाद इसके के जो, बाद इसके के जो, तबय्यना उनके लिए वाज़े हो चुका था। ठीक है, ये जो के माना में होता है, इसको हम कहते हैं मा मौसूला। ये अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, इसी तरह मा, मन, ये सारे अस्माए मौसूल होते हैं। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे, इनको हम कहते हैं अस्माए मौसूला। अहमद कॉल आ रही है। मैं यहाँ कुछ सर इन दो जी, को पूछें, सामने पूछें। रखते हुए सर समटाइम ऐसा, सर यहाँ ईमान की हालत पे कोई डाउट नहीं है, हाँ जी, लेकिन जो असबाब हैं, जी, ज़ाहरी असबाब यानी माली जो कमी थी सेहत के एतबार से, तादाद के एतबार से, जी, और फिर किसी भी किस्म का कोई जंगी सामान नहीं था, ना होने के बराबर था, तैयारी नहीं थी, तो जी, सर जी, ये उस वजह से जो है वो एराज बढ़ता जा रहा था जी, जंग जी, से, किताल हाँ जी, से। बिल्कुल। तो सर इससे एक चीज अगर हम अपनी मतलब एज अ इंडिविजुअल अगर हम इसको लें अपनी जात को लेके, कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे होते, हालांकि मोमिन का जो मामला है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अल्लाह पे ही तवक्कल करता है, उसको असबाब पे नहीं करना चाहिए। तो सर जी, क्या इसको हम इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि इस वजह से एराज जो है वो अगर कोई बढ़ रहा हो तो उसके ईमान पे कोई भी किसी भी किस्म की कमी या उस पर किसी भी किस्म का हम डाउट नहीं कर सकते कि इसके ईमान में ही कमी है, या मुनाफिकीन वाली साइड का जो एक नहीं कॉन्सेप्ट आ जाता है? देखें, दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि ईमान जो है ना, ईमान वो सब लोगों का एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ईमान, ईमान के अंदर हर एक के मरातिब मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप जी यहाँ जी पर गौर करें आयत नंबर 5 में कि व इन्ना फरीक़म मिनल मुमिनीना, यहाँ पर सहाबा यहाँ पर जो अल्लाह के नबी के साथी थे कि वो सारे के सारे ये बात नहीं कर रहे थे, फरीक़म मिनल मुमिनीना, उनमें से बाज लोग ये बात कर रहे थे। इसका मतलब जी ये है बिल्कुल कि उनके अलावा जो दूसरे लोग थे वो ये बात नहीं कर रहे थे। यही मतलब हुआ ना इसका, कि सब लोग ये बात नहीं कर रहे थे, बाज लोग ये जी बात जी कर रहे थे बिल्कुल और बाज लोग जो है वो ये बात नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि बाज दफा ईमान के अंदर भी दराजात मुख्तलिफ होते हैं। एक चीज जो है वो एक बंदे का ईमान बड़ा हुआ होता है और वो उस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है, जबकि इस दूसरा बंदा जो है वो उसी चीज को उस वक्त जो है वो कबूल नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये होता है, ऐसे होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस कराहत का जिक्र है, यहाँ पर जिस कराहत का जिक्र है ये तबई कराहत है, तबई और फितरती कराहत है। ठीक है, ये दोनों चीजों में फर्क है। एक है मुनाफिकीन का जिहाद को नापसंद करना, एक क्या है, मुनाफिकीन का जी जिहाद को नापसंद करना, और एक है कि इंसान अपनी फितरत के एतबार से मौत को नापसंद करता है। इन दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, इन दोनों चीजों में फर्क है।
انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو لیکن جو نفاق کی وجہ سے جہاد کو ناپسند کرنا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ منافق کو اسلام کی سربلندی پسند نہیں ہوتی۔ منافق جو ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، اس کو اسلام کی سربلندی پسند نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ جہاد کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو کراہت ہے وہ کراہت طبعی ہے، وہ کراہت طبعی ہے، اور جو اپنے دنیا کے جو اسباب ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شش و پنج جو ہے وہ، اور جو ایک ہچکچاہٹ تھی جنگ سے، وہ اس کی وجہ سے تھی۔ لیکن اور اس کا ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اللہ تعالیٰ نے اس ناپسندیدگی کو کس ناپسندیدگی سے تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ کسی کو موت کی طرف لے کر جایا جا رہا ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موت تو انسان کو فطرتاً ہی ناپسند ہے، کوئی مومن ہو یا کافر ہو، موت کو وہ انسانی فطرت جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے، انسانی فطرت اس سے ابا کرتی ہے اور اس سے جو ہے وہ گھبراتی ہے۔ تو یہ جو کراہت ہے یہ طبعی کراہت ہے، فطرتی کراہت ہے، یہ وہ کراہت نہیں ہے جو نفاق کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ایمان کے اندر سب لوگوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے، ایمان کے اندر سب لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی بندے کا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط اور بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی شخص ایمان کے اندر ممکن ہے کہ وہ بھی مومن ہے، دونوں مومن ہوں، لیکن ایک شخص کا ایمان جو ہے وہ دوسرے شخص سے بڑا ہوا ہو، تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جو لوگ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں کرتے، جب جنگ ہوئی تو ان لوگوں نے پھر کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی کہ وہ لوگ پھر ان کا جنگ کرتے ہوئے بھی انہوں نے پوری جمع مردی کے ساتھ اور پوری دلیری کے ساتھ شیروں کی طرح جنگ کی، اور کس طرح کفر کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل سر، کیا اس صورت کو ہم اپنی ذات کے حوالے سے لے سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ جہاد کے معاملات ہیں اور جہاد کے حوالے سے؟ تو اگر جہاد تو سر اب نہیں ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاد ختم نہیں ہو سکتا، جہاد ہے، کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو ہم جہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو بالکل کچھ نہیں ہے ایسا۔ تو سر اس حوالے سے ہم اس کو معاشرتی طور پہ یا اپنے گھر کے لحاظ سے جو یہ قوانین ہیں ان کو ہم اپنی ذات پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جس طرح کے اوپر مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، ہمارے لیے اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اصلاح آپس کے معاملات کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے؟ پہلا سبق ہو گیا آج کا۔ اور دوسرا سبق آج کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے مومن بننا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر 5 صفات پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 صفات ہو گئی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جی سر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ 5 صفات پیدا کریں گے تو ہمارے لیے یہ ہے، یہ تو قرآن صرف اس دور کے لیے تو نہیں ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے، ہمارے لیے اس کے اندر جی یہ جی ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو سر، جس طرح ہم معاملات طے کرتے ہوئے، جس طرح غنیمتوں کا جو معاملہ تھا وہ معاملات میں ہی ایک آ رہا ہے نا، تو اگر ہم اپنے کسی معاملے میں کہیں پہ اسٹرک آؤٹ ہو گئے ہیں اور ہم وہاں پہ یہ چیزیں فکس کرتے ہوئے وہاں پہ ہم یہ سارا کچھ اپلائی کر رہے ہوں، اب آپ تو یہ یہ دیکھیں، چیزیں اس کو جو آپ ہیں اس وہ طرح ہمیں آپ اس کو اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو مال دیا ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ مال دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے دیا ہے تو آپ اس مال کو اسی طرح خرچ کریں جس طرح اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ کو جنگ کے اندر فتح کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو جنگ کے ذریعے جو مال ملا ہے اس کو اسی طرح تقسیم کریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول کہہ رہے ہیں۔ اس کو آپ اپنے معاملات کے اوپر اس طرح اپلائی کریں کہ آپ کو جو دنیا کا مال دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، تو اب اس کے اندر آپ اسی طرح تصرف کریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ اچھا، اب یہ آگے جو آیت ہے نا، آیت نمبر 7، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس میں پہلے دعوے کی دوسری علت بیان ہوگی، پہلے دعوے کی دوسری علت بیان ہوگی۔ پہلے دعوے کی پہلی علت آج ہم نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، ہمارا ٹائم ابھی ختم ہو گیا۔